پیارے کا گاؤں میاں والی عرض کیا ہے، ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ در و دیوار پر حسرت سی برستی ہے قتیل، در و دیوار پر حسرت سی برستی ہے قتیل، جانے کس دیس کے پیار نبھانے والے۔ وہ پیارا نہ جانے کہاں کس دیس سے آیا تھا، مناسب باہر سے حسین تھا بلکہ دل کا اس سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ گہر نایاب اس کو بڑی عزیز تھی، گہر نایاب سوچ رہی تھی کہ یہ خود غرض ظالم بے رحم دنیا والے اس پیارے کے قابل ہی نہ تھے۔ وہ پیارا جو تمام عمر بے لوث محبتیں سب پر نچھاور کرتا رہا۔ رب نے شاید پیارے کو اسی لیے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ زمانے کو بھی بے لوث محبت کرنا سکھا سکے۔ لیکن وہ پیارا بہت نادان، سادہ خو، سب کو جوڑ کے رکھنے والا۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ یہ زمانے والے بے لوث محبت کرنے والوں کو زندہ ہی مار ڈالتی ہے، اور ان کا دل پھر دل نہیں رہتا بلکہ قبرستان بن جاتا ہے جہاں لوگ زندہ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ وہ پیارا جس نے اپنی تمام جوانی بے لوث محبت کے نام کر دی، وہ جس کی تمام زندگی کا مفہوم سادگی، اپنوں کو جوڑ کر رکھنا، بے لوث محبت، انسانیت، سب کی پرواہ، خیال رکھنا، جس نے اپنی تمام جوانی یہ سب چیزیں کرنے میں گزار دی۔ اور دکھ یہ ہے کہ وہ کم عقل دنیا والے اس سے تمام عمر اس پیارے کے جذبات سے کھیلتے رہے، اسے بیوقوف سمجھتے رہے اور بناتے رہے، اسے اس دھوکے میں رکھا کہ ہم بھی اتنا ہی پیار نچھاور کرتے ہیں جتنا کہ تم۔ وہ پیارا جو نہایت نرم دل، نیک دل کا شہنشاہ انسان تھا، وہ جو دنیا پھرا ہوا تھا، وہ نہ سمجھ سکا اس دور کی چالاکیاں، وہ جو تمام عمر اسے بیوقوف بناتے رہے، مسلسل بیوقوف بناتے رہے، وہ نہ جانے کیسے لوگ تھے۔ وہ پیارا جو اپنوں کے ہاتھوں ہی تمام عمر استعمال ہوتا رہا۔ گہر نایاب کی آنکھیں نم ہونے لگیں اور اس کے آنسو پیارے کی قبر پر گرنے لگے۔ اس کا پیارا دل کا بادشاہ تھا، اسی لیے شاید رب نے اس کی تمام جوانی آزمائشوں میں ڈالنا چاہی۔ وہ پیارا نہ جانے رب نے اس کا دل کیسا بنایا تھا، وہ دل کا بہت امیر تھا، جو بھی اس سے ملتا یہی کہتا کہ سنگ مرمر ہو جیسے۔ وہ معصوم سہمی سی بچی گہر نایاب بد نصیب تھی کہ زیادہ وقت پیارے کے ساتھ نہ گزار سکی۔ وہ پیارا جس نے اپنی زندگی میں عروج کا وقت بھی دیکھا اور بہت قریب سے زوال بھی دیکھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب وقت خراب شروع ہو جائے تو سب کچھ خراب ہوتا چلا جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے، موسم بھی، وقت بھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے خونی رشتے جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں۔ وہ گہر نایاب کا پیارا تھا، سب کچھ کھو کر خود کو امیر بادشاہ کہتا تھا۔ وہ پیارا کہتا تھا کہ میری جیب میں کم پیسے ہیں تو کیا ہوا، آج برانڈڈ کپڑے نہیں ہیں تو کیا ہوا، اپنا ذاتی مکان نہیں ہے تو کیا ہوا، آج 1000 بیماری لگی ہے تو کیا ہوا، آج میں چٹنی سے روٹی کھاتا ہوں، آج ذاتی گاڑی نہیں ہے، آج ایک معمولی سا موٹر سائیکل ہے۔ ان سب کے باوجود میں بہت پرسکون ہوں کیونکہ میرے اپنے رشتے تو میرے پاس ہے، میری اولاد میرے ساتھ ہے۔ آج وقت برا ہے تو کیا ہوا، وقت کا کیا ہے، ہمیشہ ایک ساتھ تو نہیں رہتا۔ وہ وقت بھی تھا جب میں محلوں میں رہتا تھا، سونے کا نوالا کھاتا تھا، برانڈڈ کپڑے پہنا کرتا تھا، صحت مند تھا، میں جو پوری دنیا گھومتا تھا، میرے ارد گرد لوگوں کا میلہ لگا ہوا تھا، میں سان فرانسسکو کے برج پر روز جایا کرتا تھا، وہاں جانا مجھے بہت پسند تھا۔
بہت روج دیکھا ہے، آج زوال شروع ہوا ہے تو کیا ہوا، مجھے تسلی ہے کہ میری بیوی، میری اولاد اور میرے بہن بھائی میرے ساتھ ہیں۔ وہ پیارا جو اپنے بہن بھائیوں پر جان دیتا تھا، وہی اس کو مرنے کی بد دعا دیتے تھے۔ ہاں شاید وہ بہت سنگ دل تھے، وہ مسلسل زیادتیاں کرتے رہے اور اس پیارے کی خوش فہمیاں ہی اسے لے ڈوبی، اس پیارے کی خوش فہمیاں ہی اسے لے ڈوبی اور سارے زمانے کا دکھ ایک طرف، اپنوں کے روٹھنے کا دکھ ایک طرف۔ ایک عرصہ پیارا اس دکھ میں رہا، اس کے بہن بھائیوں نے جو اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کا وقت خراب چل رہا تھا۔ یہ وہی پیارا تھا کہ جب عروج تھا تو وہ اس کے آگے پیچھے ہوا کرتے تھے۔ کوئی اپنوں کی جدائی آخر کب تک برداشت کر سکتا ہے، جن پر وہ جان لوٹاتا ہو، جن پر وہ جان دیتا ہو۔ پھر ایک دن پریشانی کی حالت میں وہ گھر سے نکلا اور کبھی نہ لوٹا۔ وہ مسلسل تکلیفیں اٹھاتا آزمائشوں میں رہتے تھک گیا تھا۔ کوئی اتنا بہادر کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بھی سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارے پاس جواب ہے میرے سوال کا؟ اگر ہے تو بتاؤ۔ گھوڑ نیام نے پیالے کی قبر کی مٹی کو چوما اور پیارے کے لیے دعا کی کہ اللہ اس نیک اگلا جہان آسان کرے۔ وہ مسلسل 2 گھنٹے روتی رہی، وہ بھی پیارے کے ساتھ دفن ہو جانا چاہتی تھی، لیکن صدیوں سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ صرف ان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے جن کا وقت پورا ہو جائے۔ زندوں کو دفنانے کا رواج ابھی تک رائج نہیں ہوا اور شاید ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ بچھڑا تو پھر کبھی صبح نہ ہوئی، وہ بچھڑا تو پھر کبھی صبح نہ ہوئی، رات ہی ہوتی گئی ہر رات کے بعد۔ Last but not the least, my favorite شعر that is بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ تھینک یو۔